اور انسان بننے کے لیے ضروری کیا ہے؟ انسان بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اسلامی معاشرت کو اختیار کیا جائے۔ اور اسلامی معاشرت کی بنیاد کیا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو میں نے ابھی تلاوت کی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ بندہ ہے جس کی ذات سے ادنا سی بھی تکلیف کسی دوسرے کو نہ پہنچے، یہ ہے انسان۔ تو جس نے اپنے آپ پر یہ محنت کر لینا کہ بھئی میری پوری ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچے گی، تو یہاں سے انسان بننے کا اور کامل مسلمان بننے کا ہمارا سفر شروع ہو جائے گا۔ تو دوسروں کو ہم نے تکلیف سے بچانا ہے، دوسروں کو ہم سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانا یہ سامنے والے بندے کا حق ہے۔ اور آپ نے یہ قاعدہ سنا ہوگا، حق العبد مقدم علی حق اللہ تعالی، کہ جو بندے کا حق ہوتا ہے وہ اللہ کے حق پر مقدم ہوتا ہے۔ یعنی اگر کہیں ایسی صورت بن رہی ہے کہ ایک طرف بندے کا حق آ گیا، دوسری طرف اللہ کا حق آ گیا، اب دو حق مد مقابل ہیں، ہم کس کو ادا کریں؟ ان دونوں میں سے ایک پہ عمل ہو سکتا ہے، تو کس پہ کریں؟ اللہ نے خود کیا کہا کہ بندے کا حق مقدم کر دو، میرے حق کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ بندہ محتاج ہے، میں کسی چیز کا محتاج نہیں، میرا حق ادا نہیں بھی کرے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جس کے ساتھ رہ رہا ہے اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کی مثال آپ سمجھ لیں، جیسے ایک نماز ادا کرنا ہے، اللہ کا حق ہے یا بندے کا حق ہے؟ یہ بولیے، اللہ کا حق ہے۔ اور قرض ادا کرنا، ہم نے کسی سے قرض لیا وہ ادا کرنا، بندے کا حق ہے یا اللہ کا حق ہے؟ آپ حضرات اگر میری طرف توجہ رکھیں گے اور تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے تو بات سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو جائے گی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ نماز ادا کرنا کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ اور کیا کہتے ہیں، قرض ادا کرنا کس کا حق ہے؟ بندے کا حق ہے۔ اور اصول کیا ہے کہ حق العبد مقدم، کہ بندے کا حق اللہ کے حق پہ مقدم ہوتا ہے۔ کب؟ جب دونوں مد مقابل آ جائیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو قرض ادا کرنا ہے یہ نماز ادا کرنے کے مد مقابل آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ نہیں آ سکتا۔ جب ہم قرض ادا کرنا چاہتے ہیں تو قرض یہ کہے گا کہ نماز نہ پڑھو؟ نہیں کہے گا۔ اگر ہم نے نماز ادا کرنی ہے، نماز یہ کہے گی کہ بھئی قرض ادا نہ کرو؟ نہیں۔ تو یہاں پر مد مقابل نہیں ہے، تو ہم دونوں حق ادا کریں گے، اللہ کا بھی اور بندے کا بھی۔ لیکن اگر ایک بندہ ایسا ہے اس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب پورا ہے، زکوٰۃ کا نصاب اس کے پاس پورا ہے، اس نے زکوٰۃ ادا کرنی۔ اب زکوٰۃ ادا کرنا کس کا حق ہے؟ کس کا حق ہے؟ کس نے کہا زکوٰۃ ادا کرو؟ اللہ کا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا اللہ کا حق ہو گیا، اور قرض ادا کرنا کس کا حق ہے؟ بندے کا حق ہے۔ اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس زکوٰۃ کا نصاب پورا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس جو نقد مال ہے، نقدی ہے، وہ آپ کے پاس 90,000 روپیہ ہے۔ اب جس کے پاس 90,000 روپیہ ہے اور پورا سال اس 90,000 پہ گزر گیا ہے تو اس نے زکوٰۃ ادا کرنی۔ اب اس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب پورا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے اوپر 40,000 روپے قرضہ بھی ہے، 40,000 روپے قرضہ بھی ہے۔ تو اب اسلام یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ کو چھوڑ دو، زکوٰۃ ادا نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ قرض ادا کرو۔ کیونکہ جب ہم 40,000 روپے قرض ادا کریں گے، باقی پیچھے کتنے رہ جائیں گے؟ 50,000 ہو۔ 50,000 پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، زکوٰۃ کس پہ ہوتی ہے؟ 90,000۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ بات میں یہ کر رہا ہوں جہاں پہ بندے کا حق اور اللہ کا حق مد مقابل آ جائیں تو اللہ خود یہ فرما رہے ہیں کہ میرے حق کو چھوڑ دو، بندے کا حق ادا کرو۔ تو بندے کو تکلیف نہ پہنچانا یہ بندے کا حق ہے۔ جیسے ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں کہ نماز کو ادا کرنا جماعت کے ساتھ ضروری ہے کہ نہیں؟ ضروری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت بات ارشاد فرمایا کہ جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کا تو الگ کھاتا ہے۔ جو پڑھ رہے ہیں لیکن گھر میں پڑھ رہے ہیں،
مسجد میں آ کے نہیں پڑھ رہے جماعت کے ساتھ، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں نوجوانوں کو اکٹھا کروں، انہیں کہوں کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، لکڑیاں اکٹھی ہو جائیں تو مجھے بتاؤ، میں اپنی جگہ پہ کسی اور کو مسلح پہ کھڑا کروں اور میں وہ لکڑیاں لے کے جاؤں، ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں کہ جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے مسجد میں آئے۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اب کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی حضرت دعا کریں کہ ہمارے گھر میں لڑائیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، رزق کی بڑی تنگی ہے، تو دعا کر دو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں۔ بھائی کیسے ختم ہوں؟ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ نہیں رہے ہو، اور جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آگ لگا دوں اس گھر کو، جس کے بارے میں اللہ کے نبی یہ فرما رہے کہ میں آگ لگاؤں اس گھر کو، تو اس میں کیا کہتے ہیں، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ میں آگ لگاؤں ایسے گھر میں۔ بہرحال تو اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جماعت کے ساتھ فرض نماز ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اب دیکھو یہ اللہ کا حق ہے، یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ اب دوسری طرف اسلام یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے، اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر، اس کے جسم پر کوئی ایسا زخم ہے جس سے بدبو آ رہی ہے، اور اگر وہ مسجد میں جائے گا تو لوگوں کو گھن آئے گی، یار یہ کہاں سے اٹھ کے ہمارے ساتھ نماز پڑھی، اس کو تو ایسی بیماری لگی ہوئی ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ کھڑا ہونا مشکل ہے، اس سے بدبو آ رہی ہے، اس سے دیکھ کر گھن آ رہی ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے ایسے بندے کے لیے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری نہیں۔ اگر وہ ادا کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا۔ تو شریعت نے جماعت جیسے حکم کے اندر بھی لوگوں کی تکلیف کا خیال رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ کہ لوگوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس کی جماعت جاتی ہے جائے، لیکن لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کہ بھائی تکلیف نہیں دو۔ اگر اللہ کے حق کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، اللہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس حق کو کیا کر دو؟ پیچھے کر دو، چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دوسرے بندے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں حجر اسود ہے، جب حاجی حج کے لیے جاتے ہیں تو حجر اسود کو بوسہ لیتے کہ نہیں لیتے نا، سب کی کوشش ہوتی ہے۔ حجر اسود کے بارے میں یہ ہے کہ جو حجر اسود کو چومتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے اللہ کے ساتھ مصافحہ کیا ہو، اتنی فضیلت۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے دھکا لگانا پڑ رہا ہے، لوگوں کو دھکا دینا پڑ رہا ہے، پیچھے ہٹانا پڑ رہا ہے، تو اس میں لوگوں کو تکلیف ہے کہ نہیں؟ تو کیا حکم ہے کہ پاس نہیں جاؤ، پیچھے کھڑے ہو کے استلام کر لو۔ تو یہاں پر بھی شریعت نے کس چیز کا خیال رکھا ہے کہ بھئی دوسرے کو تکلیف نہیں دے۔ جب شریعت اپنے فرائض کے بارے میں، اپنے احکام کے بارے میں یہ حکم دے رہی ہے کہ بھئی دوسرے کو تکلیف نہیں دینا، تو ہمارے آپس کے معاملات میں ایک دوسرے کو تکلیف دینا کیسے جائز ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ذات تو کسی کے نہیں ہے نا، اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہیں؟ اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا معمول دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک دن بھی تہجد نہیں چھوڑی، ایک دن بھی۔ اور تہجد کے وقت اٹھنے کا طریقہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے نا، اس طریقے سے اٹھتے تھے کہ قدموں کی آہٹ بھی نہیں ہوتی تھی اور دروازے کی آہٹ بھی نہیں ہوتی تھی، اس وجہ سے کہ بھائی جو میری زوجہ محترمہ آرام کر رہی ہیں ان کی نیند میں خلل نہ آئے، کہ میری وجہ سے ان کی نیند خراب نہ ہو۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی ہمارے گھر میں ہماری بیوی بن کے آ گئی، یا کوئی ہمارے گھر میں ہمارے بچے پیدا ہو گئے، یا کوئی ہمارا بہن یا بھائی بن گیا تو اس کی غلطی نہیں ہے، وہ اللہ نے آپ کا رشتہ بنایا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سمجھے کہ یہ میری بیوی ہے لہٰذا میری غلام ہے، میں جو کچھ مرضی کرتا چلا جاؤں۔